اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے روزہ کے حوالہ سے کہ اگر ایک بندہ روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کیا کیا چیزیں لازم آئیں گی۔ اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ جو اس متعلق حدیث مبارکہ کی کتابوں میں اور خصوصاً بخاری شریف میں کئی مقام پر یہ حدیث آئی ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں جلوہ فرما تھے، اچانک ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر دہائی دینا شروع کر دی، میں جل گیا، میں برباد ہو گیا، میرا کچھ نہیں رہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا کہ یہ پریشان بندہ ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کوئی آفت آ پڑی ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزہ رکھا تھا، رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزہ رکھا تھا، روزے کی حالت میں مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، کنٹرول نہ ہو سکا، میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، اپنی بیوی کے پاس میں چلا گیا، ہم بستری کر بیٹھا ہوں اور اب رو رہا ہوں کہ اب میرا کیا بنے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ تم 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ کتنے روزے؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے، وہ تو اس لیے کہ تم نے یہ جرم کیا ہے، اور ایک روزے کی قضا بھی، تو کل روزے ہو گئے 61 روزے۔ ایک روزے کی قضا کرو، روزہ جو تم نے روزہ توڑا ہے، اور باقی جو ہے وہ سزا کے طور پر کہ تم نے یہ جو جرم کیا ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود تم نے روزے کو توڑ دیا ہے۔ اب یہی مسئلہ بنے گا اگر کوئی بندہ کھا کر توڑے یا پی کر توڑے یا پھر بیوی کے ساتھ جمع کر کے توڑے، تو مسئلہ یہ بنتا ہے کہ وہ بندہ سب سے پہلے اس کو کہا جائے گا کہ تم 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو، یعنی 60 روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، مجھ سے ایک روزہ تو نبھانے نہیں ہوا، میں 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو تمہارے پاس یہ آپشن ہے کہ 60 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلاؤ، یعنی صدقہ فطر ان کی طرف سے، جس طرح صدقہ فطر کی پوری رقم ہوتی ہے یہ تم ادا کرو ایک روزے کے بدلے میں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، میری تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں مسلسل یہ 60 روزوں کے بدلے میں 60 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلاؤں، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے تم جانو تمہارا رب جانے، بس میرا کام مسئلہ بتانا تھا، میں بیٹھ جاؤ۔ وہ بندہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری تو ایک بندہ، حدیث مبارکہ میں ہے، اپنے گدھے پر دراز گوش پر ایک کھجوروں کا بورا، ایک کھجوروں کا تھیلا وہ لاد کر لے آیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ صدقے کے طور پر پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدقہ فقراء میں تقسیم کر دیں۔ انبیاء پر تو صدقہ حرام ہے، لیکن صحابہ کرام نے رضوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ صدقہ برکت کے لیے دیتے تھے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے قبول فرما کر فقراء میں تقسیم کر دیں، تو یہ ہمارے لیے قبولیت کی علامت ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب حدیث مبارکہ کے جو لفظ ہیں نا وہ بڑے شاندار ہیں، این المحترق، این المحترق، وہ جلا بھنا کہاں ہے؟ محدثین نے اس جگہ پر لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح فرمایا ہے، یعنی یہ بھی فرما سکتے وہ بندہ کہاں ہے جو دہائی دے رہا تھا، میں این المحترق، وہ جلا بھنا کہاں ہے؟ کیونکہ جس وقت یہ مسجد نبی شریف میں شخص آیا تھا تو اس نے بھی کہا تھا ہائے میں جل گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، تو چونکہ اس نے آپ کو جلا بھنا کہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں وہ جلا بھنا شخص کہاں ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنا، میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا ادھر یہ بھی یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے مزاح، ایک ہوتا ہے مذاق۔ مزاح کرنا جائز ہے، یعنی بات ٹھیک ہو، بات سچی ہو، کسی کی اس میں دل آزاری نہ ہو، اور مذاق وہ ایسی بات ہوتی ہے جو بعض اوقات جھوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات وہ بات سچی ہوتی ہے لیکن اگلے بندے کی دل آزاری کرنے والی ہوتی ہے۔ مذاق منع ہے، مزاح جائز ہے۔ تو بہرحال
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، یہ صدقے کا مال آ گیا تو لہذا اب تم چونکہ روزے بھی نہیں رکھ سکتے، اب تم پر روزوں کا کفارہ تھا، لہذا تم وہ اپنی طرف سے تو ادا نہیں کر سکتے، تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں، تمہاری اتنی پاور نہیں، کیپیسٹی نہیں تمہاری، ایسا کرو یہ بورا لے جاؤ اور مدینہ پاک کے اطراف میں جو فقراء غرباء ہیں، جو مستحقین ہیں، ان کو یہ کھجورے جا کر تقسیم کر دو، تمہارے روزوں کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، روزے کا کفارہ بھی ادا، اب صرف یہ قضا کا روزہ رہ جائے گا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑھ کر تو مدینہ پاک میں فقیر ہی کوئی نہیں ہے، میں تو سب سے بڑا فقیر ہوں، میں تو خود فاقوں پہ آیا ہوا ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی کر کے مجھے اجازت نہیں دیتے کہ یہ میں خود ہی کھا لوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا ٹھیک ہے خود ہی کھا لو، لیکن یہ بات یاد رکھنا تمہارے بعد، آئندہ کے بعد، یعنی تم تو اب کھا لو، تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنا کفارہ آپ ہی کھا لے، میں تمہارے لیے اجازت ہے۔ تو وہ بندہ خوشی خوشی اپنا کفارہ لے گیا اور خود ہی جا کر اس نے کھا لیا۔ تو یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو شان کریمی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر اس پر شفقت فرمائی، پہلے مسئلہ بھی بتا دیا، مسئلے میں کہا بٹھا بھی دیا، پھر جب وہ مال آیا تو ان کو بلایا بھی، پھر یہ بھی کہا چانس، یہ بھی جو ہے نا وہ سامنے اس کے آپشن رکھا کہ اس کو جا کر تقسیم کر دو، اور پھر بعد میں جب انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میری تو یہ بھی گنجائش سے باہر ہے، میرا دل ہے مجھے یہ خود ہی، اب دیکھیں خود ہی بندہ جرم کر رہا ہے اور خود ہی اس جرم کی پاداش میں جو پلنٹی پڑ رہی ہے وہ بھی خود ہی کھا رہا ہے کوئی کائنات میں اس قدر کریم آدمی، کریم شخص جو اپنی امت پر اس قدر مہربانی کرے؟ اتنا بڑا اس نے جرم کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جرموں پر کس طرح پردہ ڈال رہے ہیں، امت کو مسئلہ بھی بتا دیا اور اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا اور اس کی غربت بھی دور کر دی۔ اب دیکھیں نا اگر وہ روزہ نہ توڑتا تو اس کو 60 دنوں کا کھانا کہاں سے ملتا؟ اب اس نے روزہ توڑا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلے کے آپشن بتایا، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، آخر میں اسی کو دے دیا جاؤ تم خود ہی کھا لو۔ تو احباب ذوالفقار میں یہ کر رہا تھا، پوری حدیث مبارکہ بیان کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ روزہ میں بڑی بندے کو احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض نوجوانوں کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اس طرح کی غلطی کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں پھر پچھتاتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، کیونکہ یہ آپ نے صرف مسئلہ سنا ہے، ہمارے سامنے مسئلے ہوئے بھی ہیں۔ 2 سال پہلے ایک بندے نے مجھ سے آگے جو ہے نا وہ روزے میں وہ کر صاحب میرا تو کام خراب ہو گیا، میں نے جو ہے نا وہ نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں نے بیوی کے ساتھ جو ہے نا ہم بستری کر لی، میں کیا کروں؟ اب اسے بتایا بھی 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، تو اس کے طوطے اڑ گئے کہ یہ کیا، ایک روزہ مجھ سے برداشت نہیں اور 2 مہینے کی کہاں رکھوں گا؟ یہ 2 مہینے کے روزے رکھو، نہیں تو پھر جو ہے نا وہ 60 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلاؤ۔ اس کے علاوہ تیسرا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے، وہ جن کے پاس آپشن تھا انہوں نے دیکھ دیا، ہم صرف مسئلہ بتا سکتے ہیں، وہ تو مسئلے کا حل بھی بتا سکتے ہیں، حل دے بھی دیتے ہیں، عطا بھی فرما دیتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی بندے نے یہ غلطی کر لی، جان بوجھ کر روزہ توڑ لیا کھانے پینے کے ذریعے یا بیوی کے ساتھ جماع کرنے کے ذریعے، تو اس پر لازم ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے اور ایک روزے کی قضا کرے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا بھی کھلائے اور ایک روزے کی قضا کر لے۔ اور یہ جو 60 روزے ہوں گے ان پہ ترتیب کیا ہوگی، یہ بھی بڑی سوچنے والی ہے اور بڑی دلچسپ ترتیب ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر بندے نے 59 روزے رکھ لیے، رکھتا جا رہا ہے 59ویں روزے میں آ کے وہ بیمار ہو گیا، 59 روزے پورے کر لے، صبح 60واں روزہ تھا، اب 60واں روزہ اس نے چھوڑ دیا کہ میں تو بیمار ہو گیا ہوں، میرے میں تو اتنی ہمت نہیں، اور آپ کو پتا ہے رمضان میں بندہ اگر صحیح معنی میں روزہ رکھے تو بندہ کس قدر کمزور ہو جاتا ہے، ویکنس محسوس ہوتی ہے، اور اگر 2 مہینے کا رکھے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو 2 مہینے کا روزے اس نے رکھنے تھے، ایک روزہ رہ گیا، آخری روزے میں بیمار ہو گیا، 59 روزے ہو گئے ہیں، اب صبح ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا 60واں روزہ، تو اب اس کے لیے لازم ہے پھر دوبارہ 60 روزے رکھنا، دوبارہ شروع کر۔ مردوں کے لیے حکم ہے، لیکن عورتوں کے لیے جو عورتوں کے مخصوص ایام ہیں، ایز نفاس کے ایام آ گئے تو چونکہ اس میں مجبوری ہے، جتنے دن ان کے وہ مخصوص ایام کے آگے ان کو نکالنے کے بعد، مثال کے طور پر 15 دن پہلے 15 دن اس نے روزے رکھے تھے، پھر اس کو جو ہے نا یہ مینسز وغیرہ آ گئے، اب جو ہے نا وہ 10 دن یا 10 سے کم دن ہی ہوتے ہیں، یہ 6 7 8 دن جتنے دن بھی اس کے اس میں لگے، اس کے بعد جب یہ پاک ہوئی
تو اب پچھلے 15 روزے اور آگے وہ روزوں کی مقدار کو پورا کرے گی اور 60 روزوں کو پورا کر لے گی۔ لیکن مرد کے لیے زیادہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ مرد بیمار بھی ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کے لیے لازم ہے کہ دوبارہ سے نئے سرے سے وہ اپنے 60 کی گنتی کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کا فہم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔